ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک قصاب تھا، ہمسائے کے ایک باننی کے ساتھ اس کا دل اٹک گیا، یعنی وہ اس کو پسند کرنے لگا۔ اس باننی کو ایک دن گھر والوں نے قریب کسی جگہ پہ کام کے لیے بھیجا، تو یہ جو قصاب تھا یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور کہیں پہنچ کر اسے اسلانے لگا، یعنی تنگ کرنے لگا، اسے کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پہ اس لڑکی نے جواب دیا کہ تم یہ مت کرو، جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے تم سے ہے، مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ جو لڑکی تھی، وہ بچی جو تھی وہ انتہائی اخلاص والی تھی، یعنی پاک و صاف تھی، اس کا دل بہت صاف تھا، اللہ سے ڈرنے والی لڑکی تھی، اور اس کی اخلاص بری بات کا یہ اثر نوجوان پہ بھی ہوا۔ تو اس نوجوان نے جو تھی وہ اس بات کو دل پہ لے لیا اور وہ اللہ سے ڈرنے لگا۔ تو وہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ لڑکی اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو میں اتنا کیوں نہ ڈروں۔ تو چنانچہ اس نے کیا کیا، توبہ کر لی۔ اب توبہ کر کے اس نے علماء کی بستی میں جانے کی نیت کی، اور اس نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں گا، وہاں پہ جا کے علم حاصل کروں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ اس لیے وہ چل پڑا۔ رستے میں گرمی تھی اور بہت زیادہ لمبا سفر بھی تھا، تو ایک بڑی میاں اس کو مل گئے رستے میں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر سفر کرتے ہیں۔ جب سفر کرنے لگے تو ایک بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا، جس نے ان پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ 3 دن کا سفر تھا، اور تینوں دن وہ بڑے میاں سمجھتے رہے کہ اللہ نے میرے اوپر بادل کا سایہ کر دیا ہے، اور نوجوان بھی سمجھتا رہا کہ وہ واقعی بڑے میاں کی وجہ سے بادل کا سایہ اسے بھی نصیب ہو گیا۔ لیکن جب اس منزل پر وہ پہنچے جہاں دونوں نے جدا ہونا تھا، تو بادل کا سایہ جو تھا وہ نوجوان کے سر پہ آ گیا۔ پھر بڑے میاں پلٹ کر اس کی طرف آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بادل کا جو سایہ ہے یہ اللہ نے میرے اوپر کیا ہوا ہے، لیکن بادل کا سایہ تو تمہارے سر پہ تھا، تو کون سا عمل تیرا اللہ کو پسند آ گیا ہے؟ جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، البتہ میں نے ایک گناہ سے سچی توبہ کی نیت کر لی ہے۔ تو میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ جس نے اس دنیا کی گرمی سے مجھے بادل کا سایہ عطا فرمایا۔ تو جب پروردگار دنیا میں بادل کا سایہ عطا فرماتا ہے تو وہ قیامت کے دن بھی ایسے بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کسی کو ذات اور حسن و جمال عورت گناہ کی دعوت دے اور جواب میں وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ انسان کو بیسیکلی گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے گناہ جو اس سے پچھلی زندگی میں ہوئے ہیں، اب اس کو ندامت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اس کے لیے خوشی کی علامت ہے۔ یعنی انسان وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھے تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں پچھلی جو گناہ ہوئے ہیں وہ اس گناہ پہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس گناہوں کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ یہ پکا عہد کرے کہ میں جو بھی زندگی میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، آئندہ کی زندگی میں وہ گناہ مجھ سے نہ ہو۔